آگے محمد کا گزر ہے اور اللہ نے محبوب کو دو علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو دو علم دیا ہے. رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. اور ایک شاعر نے یوں لکھا ہے کہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا نہیں ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا, اور غلام مصطفیٰ جگ میں کبھی رسوا نہیں ہوتا. اور بھلا کیسے نبی کے جسم کا سایہ نظر آئے, نبی تو نور ہے اور نور کا سایہ نہیں. کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. اور نور کا سایہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی دلشاد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بابا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین سے یوں پکارتے ہیں, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بہت خوب, ماشاء اللہ, بہت خوب. پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے, آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں, انہیں بیوی اور اولاد کی نعمت عطا کی, اولاد کی نعمت عطا کی ہے. قرآن میں ذکر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لیکن قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا, رفا کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا. اور خود رب کائنات نے روشن کیا جسے دھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اولاد کو بیوی کو نعمت سے ذکر کیا اور نکاح کا ذکر کیا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں قرآن پاک کو پڑھ کر کے دیکھو کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بھی پروردگار عالم نے قرآن پاک میں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بھی پروردگار عالم نے قرآن پاک میں کیا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بھی پروردگار عالم نے قرآن پاک میں کیا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بھی پروردگار عالم نے قرآن پاک میں کیا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بھی پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھتے چلے جائیے, نبیوں کا ذکر ملتا چلا جائے گا, لیکن قرآن کی تفسیر لکھنے والے میرے آقا کے غلام بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر انہیں نبیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد میں نکاح کیا ہے. آقا کے غلام لکھتے ہیں اما عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم رہے عیسیٰ روح اللہ جنہیں پروردگار عالم نے آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا, تو بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے, تو بھی نکاح کریں گے اور رب انہیں بھی اولاد کی نعمت عطا کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. بہت خوب, کیا بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟
اور آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی نکاح میں جب ہوتا ہے وہ جب بھی پڑھی جاتی ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سنو اور محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے اللہ۔ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، چار چیزیں نبیوں کی سنت ہے۔ کتنی؟ چار چیزیں نبیوں کی سنت ہے۔ ایک حیا کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، والتعطر یعنی خوشبو لگانا، والسواک اور مسواک کرنا، والنکاح اور نکاح کرنا، یہ چار چیزیں نبیوں کی سنت ہے۔ اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے، میرے آقا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، میرے آقا کے راستے کو اپناتا ہے، وہ انسان سنو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی یکون معی فی الجنہ۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی محبت سے نواز دیں، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان یہ قاری صاحب بہت محبت سے نواز رہے ماشاءاللہ۔ یہ انہی کی بدولت ہے جو آج ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ محبت سے بولیں ذرا ایک مرتبہ ہو سبحان اللہ۔ جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آقا کا ذکر کر دوں تھوڑا سا اور اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ میرے آقا کی شان تو بڑی عرفہ والا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، بے شک، سبحان اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد مکرم ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور آپ کے دادا جان ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد المطلب۔ محبت سے بولے ذرا۔ رات ایک دن حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، اس بات کو پورا کروں اور پھر ختم۔ رات بلا کر کے کس لیے؟ مشورے کے لیے، کہ تاکہ ان سے مشورہ کیا جائے یہ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حیا اتنی تھی اس وقت میں ان کے اندر، سنو کیسا دور تھا، اس وقت میں ہر انسان یہ چاہ رہا تھا، یہ دنیا یہ پکار رہی تھی کوئی ایسا آ جائے جو کہ ہدایت کا اجالا بنا دے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کے دادا جان نے آپ کے والد مکرم حضرت عبداللہ کو جیسے بلایا، بلانے کے بعد میں اس وقت میں معلوم کیا یہ بتاؤ کہ بیٹا شادی کرنا چاہتے ہو تو کس سے؟ شرم کی وجہ سے جواب نہ دیا اور وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ جب اٹھ کر کے چلے گئے حضرت عبد المطلب بیٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے سوچ و وچار میں ہیں کہ ان کے مشورے کے بارے میں کیسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں ادھر حضرت عبداللہ کو بلانا کے دوستوں کے ذہن میں بات آئی کہ ان کے دوستوں کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد میں ان کے ذمہ یہ کام سونپ دیا جائے کہ اپنے دوست سے یہ بات معلوم کر کے بتائیں کہ وہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے دوستوں کو بلا کر کے حضرت عبد المطلب نے کہا تمہارا میرے بیٹے کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا یا رہنا ہے، اگر تمہارے ذمہ کوئی کام سونپ دیا جائے تو کیا اس کو پورا کرو گے؟ سب نے کہا تھا آپ سردار مکہ ہیں، آپ حکم تو فرمائیے، ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرے بیٹے اپنے دوست سے اتنا معلوم کر کے بتاؤ کہ وہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اگر چاہتے ہیں تو کس خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سارے دوستوں نے سنا، سننے کے بعد جانے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا سنو اگر اس مشن میں تم کامیاب لوٹے تو آپ کو بطور انعام 10 دینار 10 سیر بہترین کھجوریں عطا کی جائے گی۔
حضرات وہاں سے پہنچے سیدھے حضرت عبداللہ کے پاس پہنچنے کے بعد میں چند گفتگو کی اور گفتگو کرنے کے بعد میں معلوم کیا اے میرے بھائی یہ تو بتائیے کہ آپ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کس خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے اتنا سنا، سننے کے بعد میں حضرت عبداللہ کہنے لگتے ہیں کہ دوستو میری شادی تو ہو گئی، یہ دوسری شادی کیسی ہے؟ سارے دوست حیران و پریشان ہیں اور حیرانگی کے عالم میں معلوم کرتے ہیں اے میرے بھائی یہ بتائیے کہ یہ شادی کیسی ہو گئی ہے؟ نہ شادی میں ہم آئے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار آیا ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب آیا ہے، نہ کوئی ملنے والا آیا ہے۔ اے میرے بھائی ہم نے مان لیا اگر کسی کی شادی میں اس کا دوست نہ آئے تو شادی رکتی نہیں ہے، اگر کوئی رشتہ دار نہ آئے شادی رکتی نہیں ہے، اگر کوئی ملنے والا نہ آئے شادی رکتی نہیں ہے، اگر کوئی عزیز نہ آئے شادی رکتی نہیں ہے، لیکن بغیر دلہن کے شادی ہو نہیں سکتی۔ بغیر دلہن کے شادی ہو نہیں سکتی، کوئی ہو یا نہ ہو دلہن ضرور ہوگی تبھی نکاح ہوگا۔ حضرات جیسے اتنا حضرت عبداللہ نے کہا کہ میری شادی ہو گئی، سارے دوست معلوم کرتے ہیں اگر کوئی نہ آئے ہم نے مان لیا شادی نہیں رکے گی، اگر شادی میں دلہن نہ ہو تو بغیر دلہن کے شادی ہو نہیں سکتی ہے، یہ بتاؤ تمہاری شادی کیسے ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ جواب دیتے ہیں میری بات پوری سنو پھر آگے کرنا۔ حضرت عبداللہ نے کہا جب میں رات کو سویا تھا، رات کو سونے میں اللہ کے خلیل کعبۃ اللہ کے مہمان میرے خواب کے اندر تشریف لائے اور لانے کے بعد میں فرمایا ہے بیٹا میں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، میں نے عریضہ پیش کیا، ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا ہے بیٹا پروردگار عالم نے تمہارا نکاح عرش معلیٰ پر بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے۔ واہ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں نکاح ہو رہا ہے؟ عرش معلیٰ پر